السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں سیکھتے ہیں پر ہاؤ لانگ۔ پر ہاؤ لانگ کا مطلب ہے کب۔ فار ایگزامپل، اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کب سے انگلش سیکھ رہے ہیں تو ہم انگلش میں اس طرح کہیں گے، پر ہاؤ لانگ ہیو یو بین لرننگ انگلش۔ آپ کب سے انگلش سیکھ رہے ہیں؟ پر ہاؤ لانگ ہیو یو بین لرننگ انگلش۔ آپ کب سے انگلش سیکھ رہے ہیں؟ ود ہوم۔ ود ہوم کا مطلب ہے کس کے ساتھ۔ فار ایگزامپل، ود ہوم آر یو گوئنگ دیئر۔ تم وہاں کس کے ساتھ جا رہے ہو؟ ود ہوم آر یو گوئنگ دیئر۔ تم وہاں کس کے ساتھ جا رہے ہو؟ ود ہوم ڈو یو لیو۔ آپ کس کے ساتھ رہتے ہو؟ ود ہوم ڈو یو لیو۔ آپ کس کے ساتھ رہتے ہو؟ پر ہوم۔ پر ہوم کا مطلب ہے کس کے لیے۔ فار ایگزامپل، پر ہوم ڈیڈ یو بائی ایٹ۔ آپ نے اسے کس کے لیے خریدا؟ پر ہوم ڈیڈ یو بائی ایٹ۔ آپ نے اسے کس کے لیے خریدا؟ پر ہوم آر یو ویٹنگ ہیئر۔ آپ یہاں کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ پر ہوم آر یو ویٹنگ ہیئر۔ آپ یہاں کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں ہاؤ۔ ہاؤ کا مطلب کیسے۔ فار ایگزامپل، ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ ہیئر۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ فار ایگزامپل، جب بھی ہم کسی سے پوچھتے ہیں آپ یہاں آئے ہو، لیکن کس چیز میں آئے ہو؟ گاڑی میں یا بس میں یا موٹر سائیکل میں وغیرہ، یعنی آپ یہاں کیسے پہنچے؟ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ ہیئر۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ ہیئر کا مطلب ہے یہاں۔ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ می۔ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ می۔ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ اب ہم سیکھتے ہیں until when۔ until when کا مطلب ہے کب تک۔ فار ایگزامپل، until when are you here۔ تم یہاں کب تک ہو؟ until when are you here۔ تم یہاں کب تک ہو؟ اب ہم سیکھتے ہیں how many۔ how many کا مطلب ہے کتنے۔ وہ چیزیں جو ہم گن سکتے ہیں تو پھر ہم how many استعمال کریں گے۔ فار ایگزامپل، ہاؤ مینی کیٹس ہیو یو گو ایٹ۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ہاؤ مینی کیٹس ہیو یو گو ایٹ۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ہاؤ مینی کا مطلب کتنے، کیٹس کا مطلب بچے، ہیو کا مطلب ہے، یو کا مطلب آپ یا تم۔ ہاؤ مینی کیٹس ہیو یو گو ایٹ۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو اب ہم سیکھتے ہیں ہاؤ مچ۔ ہاؤ مچ کا مطلب ہے کتنا۔ ہاؤ مینی کا مطلب ہے کتنے، وہ چیزیں جو ہم گن سکتے ہیں، اور ہاؤ مچ کا مطلب ہے کتنا، وہ چیزیں جو ہم نہیں گن سکتے۔ فار ایگزامپل، آٹا، نمک، شوگر وغیرہ۔ فار ایگزامپل، ہاؤ مچ ہونی ڈو یو نیڈ۔ آپ کو کتنے شہد کی ضرورت ہے؟ ہونی کا مطلب ہے شہد، ڈو یو نیڈ کا مطلب آپ کو ضرورت ہے، یعنی آپ کو کتنے شہد کی ضرورت ہے۔ ہاؤ مچ ہونی ڈو یو نیڈ۔ آپ کو کتنے شہد کی ضرورت ہے۔ تو اب ہم سیکھتے ہیں ہاؤ کیوٹ۔ ہاؤ کیوٹ کا مطلب ہے کتنا خوبصورت، یعنی جب بھی کوئی بھی فیس بک میں کسی بچے کا پکچر اپلوڈ کرے تو ہم کامنٹس میں یہ لکھ سکتے ہیں ہاؤ کیوٹ۔ کیوٹ کا مطلب بہت خوبصورت، یعنی ایک خوبصورت بچے کو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ اب ہم سیکھتے ہیں ہاؤ فار۔ ہاؤ فار کا مطلب ہے کتنا دور۔ فار ایگزامپل، ہاؤ فار از یور شاپ فرام ہیئر۔ آپ کی دکان یہاں سے کتنے دور ہے۔ ہاؤ فار کتنا دور، از یور آپ کی دکان، از یور شاپ آپ کی دکان، فرام ہیئر یہاں سے۔
How far is your shop from here? आपकी दुकान यहाँ से कितना दूर है? तो अब हम सीखते हैं how good. How good का मतलब कितना अच्छा. फॉर एग्जाम्पल, हाउ गुड यू आर, आप कितने अच्छे हैं. मतलब जब जब भी कोई भी हमारे मदद करे तो हम उसे कहते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं. हाउ गुड यू आर, आप कितने अच्छे हैं. तो अब हम सीखते हैं हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग का मतलब है कब तक. फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश. इंग्लिश सीखने में कितना वक्त लगेगा. अब हम सीखते हैं हाउ ओल्ड. हाउ ओल्ड का मतलब कितनी उम्र. फॉर एग्जाम्पल, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितने हैं. हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है. तो अब हम सीखते हैं वट एवर या वट सो एवर, और इसका मतलब है जो भी हो. इन दोनों का एक ही मतलब है. फॉर एग्जाम्पल, डू वट एवर यू कैन, आप जो भी कर सकते हैं करें. डू वट एवर यू कैन, आप जो भी कर सकते हैं करें. तो अब हम सीखते हैं हु एवर या हु सो एवर, और इसका मतलब है कोई भी. इनके दो मतलब आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, whoever broke the window will have to pay for it. जिसने भी खिड़की तोड़ी उसे इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी. Whoever broke the window will have to pay for it. यहाँ पर हम whoever भी कह सकते हैं और whosoever भी कह सकते हैं. whoever का मतलब है कोई भी या कोई. ब्रोक का मतलब है तोड़ दिया. द विंडो खिड़की. विल हैव पड़ेगी. टू फाइव पर एट, इसकी अदायगी. यानी जिसने भी खिड़की तोड़ी उसे उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी. तो अब हम सीखते हैं विच एवर या विच सो एवर. इसका मतलब है जो भी. इन दोनों का एक ही मतलब है. फॉर एग्जाम्पल, विच एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद है. विच एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद है. एक और एग्जाम्पल, either थर्सडे और फ्राइडे, चूज विच एवर डे इज बेस्ट फॉर यू. जुमरात या जुम्मा, जो भी दिन आपके लिए बेहतरीन हो आप उसे मुंतखब करें. either थर्सडे जुमरात और फ्राइडे या जुम्मा, चूज मुंतखब करें. विच एवर, जो भी. डे इज अ बेस्ट फॉर यू, डे दिन इज बेस्ट बेहतरीन फॉर यू, आपके लिए. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख गए होंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं. तो अब मुझे इजाज़त दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.